واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. ہمارے اکابر رمضان کا اتنی قدر کرتے تھے کہ رمضان گزارنے کے بعد 6 مہینے تک دعا مانگتے تھے، اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں تھیں اس کو قبول فرما لینا. اور جب 6 مہینے گزر جاتے تھے تو پھر اگلے رمضان کی آمد کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ آنے والے رمضان تک ہمیں بخیریت پہنچا دینا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنا ہی انتظار ہوگا. جس بندے کے اندر جتنی بصیرت ہوگی اس کو رمضان کا اتنا ہی انتظار ہوگا. اور آج کے دن یہ جو شعبان کے آخری دن ہے، یہ تو بہت ہی منور دن ہوتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، صوم وصال، یعنی مستقل روزہ. ایسے لگتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، مستقل روزہ ہی رکھتے رہیں گے. ہم لوگ کمزور ہیں، ہم اگر اتنے روزے نہیں رکھ سکتے تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم رمضان کی تیاری تو کریں نا. اور رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ صحت بنائیں اور کچھ مشق کریں اور ورزش کریں اور جاگنگ کریں. رمضان کی تیاری یہ ہے کہ اپنے کام کی مصروفیتیں ایسے سمیٹ لیں کہ رمضان میں کام کی مصروفیت ذرا زیادہ نہ ہو. کاروباری لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو پہلے سمیٹ لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ ان کو مصروف نہ رہنا پڑے. اور دوسرا یہ کہ رمضان مبارک میں گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرتے رہیں کہ بس میں نے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا.